منشی پریم چند تعارف۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت روئے تھا۔ آپ 1880 کو ضلع بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا۔ آپ نے فارسی اور اردو کی تعلیم ایک مولوی صاحب سے حاصل کی، جبکہ انگریزی تعلیم بنارس میں حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ پرائمری اسکول میں استاد مقرر ہو گئے۔ اس کے بعد 1910 میں مدراس کے ڈپٹی انسپکٹر مقرر ہو گئے۔ آپ کی ادبی زندگی کا آغاز 1901 میں ہوا۔ آپ نے سب سے پہلے منشی ضیاء نرائن نگم کے رسالے زمانہ میں مضامین لکھے۔ اس کے بعد افسانہ نگاری اور پھر ناول نگاری کی طرف آئے۔ آپ نے کل 29 ناول لکھے۔ منشی پریم چند جدید اردو افسانہ نگاری کے خالق ہیں۔ انہوں نے افسانہ نگاری کو جدید فن سے روشناس کروایا۔ ابتدائی دور میں چونکہ انہوں نے زندگی کا مطالعہ گہرائی سے نہیں کیا تھا، جس کے باعث وہ ایک طبقے کی ہی بہادری، سچائی اور شان و شوکت کا ذکر کرتے تھے، لیکن جلد ہی وہ اس سے باہر نکل آئے تھے۔ طرز تحریر کی خصوصیات۔ حقیقت نگاری۔ منشی پریم چند کے افسانوں میں حقیقت کا رنگ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ سماجی حالات کا شعور رکھتے تھے، جس کے باعث وہ زندگی کے جس حصے یا پہلو کا ذکر کرتے اس کے کردار کاری کے ذہن میں واضح ہو جاتے، جس سے سماج میں ایسے افراد کی پہچان اس کے لیے آسان ہو جاتی۔ پریم چند نے برصغیر کے لوگوں کی روح میں اتر کر ان کربدار حالات، اضطراب، مایوسی اور ان پریشان کن خیالات کو پڑھا اور پھر اپنی تحریروں کے ذریعے ان کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اردو افسانے کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اسے پریم چند جیسے لوگ ملے جنہوں نے افسانوں کو گھٹنوں پر چلنے کے بجائے جوان کر دیا۔ فلسفہ حیات۔ منشی پریم چند نے اپنے افسانوں میں زندگی کی تلخ حقیقتوں کو بے نقاب کیا۔ جیسے موجودہ نصاب میں شامل افسانوں میں ایک ایسی ہی تلخ حقیقت کا ذکر ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اسی طرح منشی پریم چند نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے پائی جانے والی برائیوں کی نشاندہی اور اس کی اصلاح اپنے افسانوں کے ذریعے کرنے کی کوشش کی ہے۔ کردار نگاری۔ پریم چند کا ایک بڑا کارنامہ ان کی کردار نگاری ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں جیتے جاگتے کردار تلاش کرتے ہیں تاکہ افسانوں میں حقیقت کا رنگ نظر آئے۔ ان کرداروں کی خصوصیات سے وہ افسانوں کی ابتدا میں ہی قاری کو آگاہ کر دیتے ہیں اور ان میں حقیقت کا رنگ بھر دیتے ہیں۔ ان کی کرداروں کی طرز ماحول اور جس طرز زندگی سے وہ تعلق رکھتے ہیں ان کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اگر پریم چند کا افسانہ مشعل راہ نہ ہوتا تو بہت سے نوجوان آج جو کامیاب اور مشہور ہیں اندھیروں میں ہی بھٹکتے پھرتے۔ دیہی زندگی کی نمائندگی۔ پریم چند نے دیہاتی زندگی اور قومی تصورات کو سب سے پہلے اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ ان کے افسانوں سے دیہات اور وہاں مسائل سے واقفیت اور دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ پریم چند کے افسانے اور ناول ہندوستان کی سیاسی زندگی اور آزادی کی تحریک اور جدوجہد کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ پریم چند نے اردو افسانے میں جس طرح روح ڈالی اور زندگی کی حقیقت کو سمویا وہ ایک اہم انقلاب تھا۔ معاشرے کی عکاسی۔ پریم چند نے ہر قسم کے افسانے لکھے، لیکن پریم چند کا اصل کارنامہ ان کی وہ افسانے ہیں جس میں انہوں نے ہندوستانی معاشرے کی بھرپور عکاسی کی۔ انہوں نے سماجی حقیقت نگاری کو نہایت درد مندی اور خلوص کے ساتھ بیان کیا۔ پریم چند اردو میں حقیقت نگاری کے بڑے علمدار ہیں۔ دیہاتی زندگی کو دیگر نثر نگاروں نے بھی پیش کیا، لیکن اکثریت نے انہیں رومانی انداز میں بیان کیا، جبکہ وہاں کی تنگ دستی، بھوک، مفلسی اور بیماری جیسے حقیقی مسائل کو پریم چند نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ پریم چند نے ہر قسم کے افسانوں میں کسانوں کی کاوشوں کے بیج بو دیے۔ تم چاہو تو اس میں سے انقلاب کی فصل کاٹ سکتے ہو۔ ترقی پسندانہ رجحانات۔ پریم چند سرمایہ دارانہ نظام کے بھی خلاف تھے۔ وہ کانگریس کے حامی تھے، لیکن اس سے بھی اختلاف تھا کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت چل رہی ہے، جبکہ پریم چند سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے افسانوں کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات بھی واضح طور پر کہی جا سکتی ہے کہ آپ کے ہاں ترقی پسند تحریک کے واضح نشانات موجود ہیں۔ آپ نے وڈیروں، جاگیرداروں اور زمینداروں کے غریبوں پر کیے گئے مظالم کو بھی بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ شاہکار افسانہ۔ پریم چند کا افسانہ کفن سماجی حقیقت کا شاہکار افسانہ ہے۔ انہوں نے اپنے گرد و پیش میں موجود جس زندگی کو دیکھا اور محسوس کیا اسے پورے خلوص اور دیانتداری سے پیش کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں کی امتیازی خصوصیت سماجی حقیقت نگاری ہے۔ پریم چند کے مشہور افسانوں میں عشق دنیا اور حب وطن، دنیا کا سب سے انمول رتن، نئی بیوی، سوا سیر، گیہوں وغیرہ ہیں۔ رومانیت۔
प्रेम चंद के अफसानों में रोमानियत की सिर्फ हल्की सी झलक मिलती है, लेकिन ये झलक भी अफसानों को दिलकश तासुर बख्शती है। इनके अफसानों में रोमानियत का एक मुनफरिद अंदाज है जो अफसानों में जाज़बियत पैदा कर देता है। आने वाले बेशतर अफसाना निगारों का फ़न प्रेमचंद के ख्यालात की तफसीर नज़र आता है। कौमी जज्बा। मुंशी प्रेमचंद हर इस चीज़ को कदर की निगाह से देखते थे जो इनकी कौम को दूसरी कौमों के सामने मुमताज़ कर सके। इनको पुरानी अज़मतों का शदीद एहसास है। वो माजी की अज़मतों को अफसाना समझकर भुला देना नहीं चाहते। इनका दिल कौमी जज्बे से माला माल था, जिसका असर इनकी तहरीरों में भी नज़र आता है। हुर्फ़े आखिर। प्रेमचंद ने अव्वल मुख्तसर अफसाने लिखी और फिर नावल की तरफ आए, लेकिन मुख्तसर अफसाना नवेसी की तरह नावल निगारी में भी इनके कलम ने चार चांद लगा दिए। मुंशी प्रेमचंद उर्दू मुख्तसर अफसाना के खालिक ही नहीं बल्कि उर्दू अफसानों में हकीकत निगारी की इब्तिदा भी इन्हीं के हाथों हुई। मुंशी प्रेमचंद के यहाँ ज़िंदगी का सही एहसास मौजूद है। वो समाजी हालात का शऊर रखते हैं। उर्दू अदब इनके एहसानात को कभी फरामोश नहीं कर सकेगा।